جو پارٹی کے اندرون لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو حالات تو مزید خراب ہوتے جائیں گے. دیکھیے اس میں سمپل یہ ہے کہ سب سے بڑی تو رکاوٹ جو ہے مذاکرات میں یا معاملات کو درست کرنے میں بانی خود موجود ہے. لیکن دیکھیے اس میں حکومت کا موقع بالکل واضح ہے. ان کا یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں ہم بات کر سکتے ہیں، جو ان کی مقدمات ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، حکومت نے اپنا پارٹ دیا ہوا ہے. ہاں کچھ سیاسی معاملات ہیں پی پی کے اندر جو ان کی صوبائی حکومت موجود ہے پی ٹی آئی کی، اس کے معاملات ہیں، اس سے بات ہو سکتی ہے، یا جو جمہوریت کے استحکام کے لیے بات کی جا سکتی ہے. عمران جماعت کا یہ واضح موقف ہے کہ مقدمات پہ بات نہیں ہوگی. پارٹی کے اندر ایسے قیادت موجود ہے جو نہیں چاہتی. میں سمجھتا ہوں کہ 60% یا 70% پارٹی کے اندر قیادت موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، یا ایسے لوگ موجود ہیں جو حاکس ہیں، جو نہیں چاہتے مذاکرات. اگر مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کے طور پہ چلایا جاتا ہے، تو پھر ان کی کوئی گنجائش نہیں. کون سی اس میں انہوں نے ایسی بات کی جو ملک کے مفاد کی بات کی؟ انہوں نے جب بھی واپس آئی ہیں تو انہوں نے پاکستان کی اور ریاست کے خلاف بات کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ بانی نے یہ کہا، بانی نے یہ، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو گریباں سے پکڑنا ہے، ہم باہر نکل کے احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے، تشدد کریں گے. سب نیریٹو موجود ہے ان کا. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بہنوں کا جو ان کے وکلا جاتے تھے ان کا بھی نیریٹو ہوتا، بجائے وہ مقدمات کے بارے میں بات کرتے. السلام علیکم، میں ہوں وہاب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی سی این رپورٹس. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست، یعنی کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر. پاکستان کی سیاست ایک بار پھر عدالتی کارروائیوں، جیل ملاقاتوں اور احتجاجی سیاست اور مذاکرات کی تعطل کے گرد گھوم رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی مسلسل عدم اجازت، 9 مئی کیسز کی سماعت میں تاخیر اور مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات نے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا ہے. ایک طرف اگر پی ٹی آئی عدالتی عمل سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف ریاستی اداروں اور حکومت کی خاموشی کہیں سوالات کو جنم دے رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ناصر صاحب موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے اور انہی سوالات اور انہی سیاسی صورتحال کے اوپر ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں عدالتی کارروائی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. بہت شکریہ وہاب صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا، یہاں پر مدعو کیا. دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس کو مکس ہم نہیں کر سکتے. یہ دو الگ الگ چیز ہیں. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بے بنیاد کیسز بنے ہیں، جھوٹے کیسز بنے ہیں، مطلب پی ٹی آئی کا جو موقف میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس تناظر میں آپ کو چاہیے کہ آپ عدالتوں کا فیس کریں. آپ کی جو وکلا کی ٹیم ہے مکمل طور پر تیار ہو کر جائے، تاخیری حربے استعمال نہ کرے. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یا بانی کے وکلا کی طرف سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیسز اسٹرانگ ہے اور آپ ڈیلے ٹیکٹک استعمال کر کے وقت لینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا جو پالیسی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین و قانون اور جو رولز ہیں اس کے خلاف ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے کیسز کا مکمل طور پر دفاع کریں، اس کا سامنا کریں، جو عدالتی سوالات ہیں اس کا پراپر فورم پہ جواب دیں. آپ عدالت کی بات اگر سڑک پر کریں گے اور سڑک کی بات آپ عدالت میں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بانی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ ڈیلے ہوں گے، ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ جب بانی کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، ان کو عمر قید بھی ہو چکی ہے، ان کو جرمانے بھی ہو چکے ہیں، نہ صرف بانی کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی جرمانہ کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں جن کے بارے میں یہ الزامات ہیں وہ ثابت بھی کیے گئے ہیں کہ 9 مئی کے جو احتجاج تھا جس میں انہوں نے فوجی تنصیبات پہ اٹیک کیا، گالم گلوچ کی، غلیظ زبان استعمال کی، اور آرمی کے جو جوان تھے، جو شہداء تھے، ان کے مصحفوں کو عدالتی احکامات موجود ہوں. عدالتی احکامات، عدالت نے یہ پرمیشن بھی دی ہوئی ہے، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی، وہ عدالت سے رجوع کر چکے ہیں اور عدالت کی طرف سے اجازت نامہ بھی ان کو ہے کہ آپ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں. تو کیا یہ قانون کی خلاف ورزی یا پھر یہ نہیں لگتا آپ کو کہ یہ کچھ یہاں پہ گلچ ہے ہماری آئین کا؟ دیکھیں وہاب صاحب، اس طرح ہے کہ ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے، اگر ملاقات کو آپ اس کو سیاسی رنگ دیں، آپ ریاست کے خلاف بات کریں تو اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے. پاکستان میں لاکھوں قیدی موجود ہیں، جیلوں کے اندر موجود ہیں.
کیا ان کا جو رشتہ دار یا اس کا جو عزیز دوست مل کر آتا ہے تو کیا اس کو اتنی ایکسیس دی جاتی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف آ کے بات کرے؟ یا کوئی عام مجرم کو ہے جو اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں جو بانی کو ملی ہیں؟ تو ایکسٹرا آرڈنری ان کو کیئر کیا جا رہا ہے، ان کو تمام مراد دی جا رہی ہیں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے، جو آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس حوالے سے ان کو جو سہولیات دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ ملاقات کرنے جاتے ہیں، آپ اپنا حال احوال پوچھیں، ان کے جو قانونی وکلا ہیں، مشیر ہیں یا وکلا ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو گائیڈ لائن دیں یا ان سے گائیڈ لائن لیں، یہ بات رولز کے مطابق یہی ہے۔ اگر آپ جائیں اور اپنا نیریٹو جو ہے پاکستان کے خلاف بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے علیمہ خان جاتی تھیں، پھر ان کی دوسری بہن جانے لگیں، انہوں نے بھی سیاست کو رخ دیتی ہیں، ملاقات آنے کے بعد پاکستان کے خلاف ان کا جو بیان ہے وہ اس کو سامنے لے کر آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کی طرف سے بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جاتی ہوں۔ تو سر بتائیے اس میں کتنی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ پولیٹیکل سچویشنز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر ہوتی ہے ان خبروں پر، تو کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ وہ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ سیاسی بیان بازی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے میری بات کا جواب خود ہی دے دیا کہ وہ سیاسی بیان بازی کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل کے جو ہم میڈیا دیکھتے ہیں وہ پرانا میڈیا نہیں ہے، ہر لمحے کی ہر سیکنڈ کی بات عوام کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ کو 2 منٹ کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ریکارڈ گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے کہ جب وہ جا کے ملاقات کر کے واپس آتی ہیں تو ان کے سامنے جب کیمرے لگے ہوتے ہیں، 10 15 20 کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو ان کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے یہ بتانے کے کہ خان کی طبیعت کیسی ہے، بانی ٹھیک ہے، یہ بات یعنی کہ سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے تجزیہ کار، ایز اے ہمارے سینئر، کہ جب صحافی کے سوالات یا پھر جرنلسٹوں کے کیمروں کے سامنے وہ آتی ہے تو وہ تھوڑا سا پولیٹیکل سٹنٹ کرتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں، میں کرتی نہیں، وہ کر رہی ہیں۔ اچھا، وہ کر رہی ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں جو بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، اگر آپ پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، سال کا یا 1.5 سال کا، تو کون سی اس میں انہوں نے ایسی بات کی ہے جو ملک کے مفاد کی بات کی ہو؟ انہوں نے جب بھی واپس آئی ہیں تو انہوں نے پاکستان کی اور ریاست کے خلاف بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بانی نے یہ کہا، بانی نے یہ کہا، بانی نے یہ کہا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو گریباں سے پکڑنا ہے، ہم باہر نکل کے احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے، تشدد کریں گے۔ سب نیریٹو موجود ہے ان کا، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بہنوں کا، جو ان کے وکلا جاتے تھے، ان کا بھی نیریٹو ہوتا، بجائے وہ مقدمات کے بارے میں بات کرتے، ان کو ایڈوائس دیتے کہ کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ہمیں عدالت میں ہمیں کیا سٹینڈ لینا چاہیے، جو ان کے خلاف مقدمات موجود ہیں، وہ بات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن وہ بھی کیمرے کے سامنے بات آپ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ملاقاتوں پہ چند لوگوں کے اوپر پابندیاں یا پھر کچھ لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کے پاس، تو وہ اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا کہ وہ ملاقات کے بعد جب میڈیا پہ آتے ہیں، جب پریس کانفرنسز یا پھر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو وہ کچھ ایسا نیریٹو پاکستانی عوام کے لیے بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، اس کا ریکارڈ میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، یہ میں اور آپ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، یہ کیمرے گواہ ہیں، یہ سوشل میڈیا گواہ ہے کہ انہوں نے جب بھی آئی ہیں تو انہوں نے پاکستان کے، مطلب ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک موقف جاتا ہے، ایک نرم موقف جاتا ہے کہ وہ معاملات کو طے کرنے کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ریئیکشن آتا ہے، مطلب ہے کیا وہ دیکھیں، ہم جو موجودہ جو سسٹم موجود ہے، سیٹ اپ موجود ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں اس میں استحکام پیدا کیا جائے، جمہوریت کو پروان چڑھنے دیا جائے۔ لیکن ایک سائڈ پر بالکل ہی آپ نے سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ بات کرنی ہے، اگر بات کرنی ہے تو ان کی شرائط پہ بات کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ جو بھی ان سے ملاقات کرنے آتا ہے تو وہ ان کا جو لہجہ ہونا چاہیے پاکستان کے مطابق ہونا چاہیے، ریاست کے مفاد کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر خان بانی کی جو ضد ہے، انا ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ اس قوم کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے بہت ہی ناگزیر ہوگا۔ سر، آپ نے بات کی کہ یہ جو عدالتی فیصلے کو یہ رد کر رہے ہیں اور یہ عدالتی کارروائیوں سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر وہ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں عدالتی کارروائیوں سے، تو سر ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پھر 9 مئی کے جو JHQ کیسز ہیں ان کی سماعت میں بار بار تاخیر کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد میں اگر ایک طرف وہ عدالت، ظاہر سی بات ہے عدالت کی
پاس جا رہی ہیں تو دوسری طرف عدالت بھی تو ان سے تھوڑا سا دور دور جا رہی ہے. کیسز کی سماعت سنیں، مقدمات کی جو کیسز ہوتی ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس کہاں سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے یا وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت کی طرف سے کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی یا کوئی عدالتی پیچیدگی موجود ہوگی، اس لیے سماعت میں تاخیر ہو رہی ہے. اور میرے جو ہم دیکھتے ہیں سماعت دیکھتے ہیں تو اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء آتے ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ آتے نہیں ہیں عدالتوں میں، اگر آتے ہیں تو مزید کہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت دیا جائے. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے سر؟ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کیا جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر عدالت کا سامنا کوئی نہیں کرتا یا تو وہ مجرم ہوتا ہے یا پھر اس میں وہ غلطی ہوتی ہے، تبھی وہ عدالت کے یا پھر آئین کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا. تو کیا 9 مئی کے کیسز میں بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ کہیں نہ کہیں ان کی غلطی تھی؟ ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو موجودہ قیادت ہیں، تو ان کی غلطی تھی؟ آپ کی بات سے تو پہلے آپ نے اپنے ہمارے سوال میں یہی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے کہ اگر کوئی عدالت کا سامنا نہ کرے تو اس میں غلطی ہوتی. دیکھیں سمپل یہ بات ہے وہاب صاحب کہ اگر آپ 9 مئی کا دیکھیں بانی کو گرفتار کیا گیا تو ان کی طرف سے کیا ریئیکشن آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی بند کر دو، جلا دو، گرا دو. یہ آڈیو موجود ہے، یہ ویڈیو موجود ہے، سب کے جن کے پارٹی لیڈر تھے وہ سارے یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بتایا ہے کہ مطلب ہے کہ بانی کی طرف سے انسٹرکشن ہے اور پارٹی لیڈرز نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو میسج کنوے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے کہ جی وہ ویڈیو شیئر کی جائیں. وہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہیں. پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ جو تھی لاہور کے اندر، وہ کس طرح واضح طور پہ کہہ رہی تھی. اس کے علاوہ باقی جو ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے واضح احکامات تھے ورکرز کو جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا ہے، بم پھینکنے ہیں، جو دستی بم ہوتے ہیں یا پیٹرول بم ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اور اس کی واضح مثال نظر آتی ہے. اگر آپ خیر پختونخوا کی بات کریں، یہاں پہ جو سینسیٹیو ایریاز تھے، کیا وہاں پر پی ٹی آئی نے مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا پشاور کے اندر جو 3 سے 4 لوگ مرے ہیں وہ کس کی وجہ سے مرے ہیں؟ پی ٹی آئی کی وجہ سے مرے نا. آپ 2 سے 3 دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ کو بھی ایکشن لینا پڑتا ہے. اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے تو احتجاج پرامن طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں قلعہ بلاسار کے سامنے احتجاج ہوا تھا، کیا اس میں مسلح لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے پسٹل لہرائی نہیں تھی؟ کیا انہوں نے فائرنگ نہیں کی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ چاہتے یہی ہیں کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ جی یہ ان نون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. وہ اس کی فوٹیج موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. کیا وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے تو اگر جو احتجاج کر رہے تھے جن کے ہاتھ میں مسلح تھے تو انہوں نے اپنے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں نکالا؟ دیکھیے اس میں سمپل یہ ہے کہ جو لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے صفوں کے اندر موجود ہیں جو پاکستان کے اندر سے کام نہیں چاہتے، جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی میں بھی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرتی ہے فلی طور پر اور چاہتی ہے کہ حالات گڑبڑ ہوں اور خان کو نکالا جائے. لیکن یہ چیز واضح ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہم چلیں گے تو اگر بانی بے قصور ہیں یا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو رہا ہو جائیں گے. لیکن اس طریقے سے پریشر بلڈ اپ کرنا کیسے ہوں گے سر؟ رہا آپ نے بات کی کہ رہا ہو جائیں گے یا پھر ان کی جو ہے تو ضمانت ان کو مل جائے گی. ابھی حال ہی میں بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے کہ اگر 5 بڑوں تک ہی بات رہ گئی ہے، جو ابھی کافی ٹرینڈنگ میں یہ جا رہی ہے کہ 5 بڑوں تک ہی بات محدود رہ گئی ہے، تو یہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں نظر آ رہا ہے. یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ وہ 5 بڑے کون ہیں؟ آپ اگر ہمیں بتا دیں وہ 5 بڑے کون ہیں؟ اگر وہ 5 بڑے فیصلہ کریں تو کس طرح فیصلہ کریں؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب برائے نام پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف سامنے کیا جاتا ہے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے. ان سے باتیں کروائی جاتی ہیں، بیانات دلوائے جاتے ہیں اور وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو بیرسٹر گوہر کے پیچھے ایسا کون ہے جو کہ وہ چیئرمین ہے پارٹی کا، جبکہ اس کو چیئرمین بنایا گیا ہے؟ تو پھر اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ دیں، یہ پریس ریلیز دیں، یہاں پہ آ کے یہ بات کریں؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو نہ الیکشن کمیشن چیئرمین تسلیم کرتی ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے. نہ ان کی پارٹی کے جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے بھی واضح طور پہ کیا ہے کہ یہ چیئرمین نہیں ہے. تو چیئرمین کون ہے؟ بقول بیرسٹر سلمان راجہ کے
وہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین ہے، یعنی کہ عمران خان ہی پارٹی کے چیئرمین ہے، ایک سزا یافتہ بندہ کیسے پارٹی کے چیئرمین ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ پارٹی کے سیکرٹری ہیں اور یہ چیئرمین ہیں، نہ ان کو الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے، نہ ہی ان کی پارٹی کی لیڈرشپ تسلیم کر رہی ہے، تو ان کو بیرسٹر گوہر کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، وقت ہوا یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر پر بات کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب پر بات کر رہے تھے اور ان 5 بڑوں پر بات کر رہے تھے جن کا نام بیرسٹر گوہر صاحب اور رانا ثنا صاحب نے اپنے پروگرامات اور ٹی وی چینلز پہ لیا ہے۔ تو سر وہ 5 بڑے کون ہیں؟ اس میں سے دیکھیں وہاب صاحب، اس میں جو رانا ثنا اللہ نے تو بالکل واضح طور پہ بتایا کہ 5 کون ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ بھی پتہ ہے۔ سر اگر آپ ریپیٹ کر دیں۔ دیکھیے اس میں سمپل یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی، عمران خان کی، صدر آصف زرداری کی، اور جو ریاست کے جو مطلب ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل، ان کی بات کی ہے۔ یہ 5 لوگ ہیں جو بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی پتہ ہے اگر وہ حامی بھرتے ہیں تو ان کی ٹانگ کھینچی جائے گی پیچھے سے، پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو مذاکرات کرنے کی نہیں دے گی، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے منتے ترلے، ایون انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، بھیک مانگتے ہیں مذاکرات کی۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ٹھیک ہے، ان کا سافٹ کارنر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو طے کیا جائے، لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور خود بانی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاملات درست ہوں، یا وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر امن آئے یا ملک کو انتشار سے سر نکالا جائے۔ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی کے اندرون لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو حالات تو مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں اس میں سمپل یہ ہے کہ سب سے بڑی تو رکاوٹ جو ہے مذاکرات میں یا معاملات کو درست کرنے میں، وہ بانی خود موجود ہے۔ اگر یہاں پہ گراؤنڈ بنایا جاتا ہے معاملات طے کرنے کے لیے، لیکن دیکھیں اس میں حکومت کا موقع بالکل واضح ہے، ان کا یہ ہے کہ سیاسی معاملات پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور جو ان کی مقدمات ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ حکومت نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے، ہاں کچھ سیاسی معاملات ہیں، کے پی کے اندر جو ان کی صوبائی حکومت موجود ہے پی ٹی آئی کی، اس کے معاملات ہیں، اس سے بات ہو سکتی ہے، یا جو جمہوریت کے استحکام کے لیے بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک، یہ اس پہ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کا حکمران جماعت کا یہ واضح موقف ہے کہ مقدمات پر بات نہیں ہوگی، مقدمات جانے، بانی جانے اور عدالتیں جانے، جو فیصلہ عدالتوں کی طرف سے آئے گا، ان کے پاس اگر ان کے خلاف آتا ہے تو ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات موجود ہوں، آئینی اور قانونی معاملات موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مذاکرات کریں۔ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ موجود ہے، جو ان کی سافٹ کارنر رکھتی ہے، جو چاہتی ہے کہ معاملات کو درست کیا جائے، ان کو آگے لانا چاہیے، اور پارٹی کے اندر ایسے قیادت موجود ہے جو نہیں چاہتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 60% یا 70% پارٹی کے اندر قیادت موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، یا ایسے لوگ موجود ہیں جو ہاکس ہیں، جو نہیں چاہتے مذاکرات ہوں۔ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کے طور پہ چلایا جاتا ہے، تو پھر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ان کو کوئی جگہ نہیں، اسپیس نہیں۔ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے اگر آپ نے دیکھا ہو، اخبارات میں چھپا بھی ہے، مشاہد حسین کا سینئر پولیٹیشین ہے، صحافی بھی تھے پہلے، اور اب وہ انہوں کا تجزیہ ایک آیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پارٹی کے اندر ہاکس ہیں، وہ انہوں نے اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اگر شروع میں بات ہوئی تھی پی ٹی آئی کا جو حکومت چینج کی گئی تھی عدم اعتماد کے ذریعے، پھر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، تو کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ان سے بات کی جائے، اب جب وہ جیل نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کے پارٹی کے اندر جو قیادت موجود تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ جیل سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے کوشش کی تھی خان صاحب سے بات کرنے، جی معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ معاملات میں لیٹ سپوز ایون یہاں تک ہو گیا تھا کہ مارچ 2000
22 میں رجیم چینج ہوتی ہے، تحریک اعتماد آتی ہے. مئی اور جون کے درمیان یہ بات ہو گئی تھی کہ ہم الیکشن فوری طور پر کرائے جائیں گے. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کی. حکومت نے بھی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ بلیک میلنگ کرنی تھی. تو پھر حکومت نے موقف اختیار کیا تو ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پر موجود تھی وفاقی سطح پر، کیا انہوں نے اپوزیشن کے خلاف مقدمات نہیں بنائے، بے بنیاد مقدمات نہیں بنائے؟ کیا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ نیب کے کیسز بنائے گئے؟ اب آج وہ کیسز کہاں پر موجود ہیں؟ ان کی موجودگی میں کیس ختم ہوئے. جب حکومت موجود تھی تمام کلیئر ہوئے. اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈر تھے، چاہے وہ شہباز شریف تھے کہ نواز شریف تھے کہ مریم نواز تھی، صدر زرداری تھے یا ان کی بہن تھی یا کوئی بھی پارٹی جو اپوزیشن کی پارٹی کا رہنما ہے، وہ سب نے مقدمات فیس کیے، جیلیں کاٹیں. کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال، کسی نے 3 مہینے، کسی نے کچھ مقدمات کا سامنا کیا. وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ہنگامہ آرائی کرنے کے بجائے مقدمات کو پہ فوکس کرے. بانی کے خلاف یا پارٹی کے دیگر لیڈر کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو بہتر انداز میں پیش کرے، ان کی صفائی پیش کرے، ان کو ان کی ریلیز کی بات کرنی چاہیے. جو حکومت کا جو عدالتی قوانین ہیں، جو عدالتی رولز ہیں، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتر انداز میں جا سکتے ہیں. سیاست کو اور مقدمات کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے دونوں کو مکس کر دیا تو معاملات سدھریں گے نہیں، مزید بگڑیں گے. ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی اور نہ ہی کسی کو بانی پی ٹی آئی کے پاس چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ جائے ان سے ملاقات کرے، ان کا جو بیانیہ یا پھر ان کا جو موقف ہے وہ باہر لائے، میڈیا کو بتائے یا جو بھی. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ تو خیر خود کو سیاست سے باہر ہی سمجھ رہے ہیں اور نہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں جس پہ ملاقات یا مذاکرات آگے بڑھائے جا سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، جب ملاقات ہی ممکن نہیں ہو پا رہی تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ملاقات جو کرنی ہے، یہ جو مذاکرات کرنے ہیں وہ بانی سے نہیں ہونے. جو ان کی لیڈرشپ موجود ہے پارٹی کی، جو جیلوں کے اندر نہیں ہے، جیلوں سے باہر ہے، جو معاملات کو سدھار سکتے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے ایک سزا یافتہ بندے سے آپ جا کے مذاکرات کریں، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ حکومت نے واضح کیا ہے اور یہ بات آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ ایک سزا یافتہ بندے سے آپ کیا مذاکرات کریں گے، اس کو تو مقدمات کا سامنا کرنا ہے. ہاں، حکومت جو چاہتی ہے کہ سیاسی معاملات کے لیے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو سدھارنے کے لیے وہ پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے اور دیگر قوتوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہے کہ معاملات کو بہتر انداز میں آگے چلایا جا سکے. اگر آپ کہیں کہ بانی سے ملاقات کرنی ہے، یہ بانی سے ہی مذاکرات کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اس بارے میں بالکل واضح موقف موجود ہے کہ وہ جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پارٹی کو 30 سال ہو گئے کہ 32 سال ہو گئے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، وہاں سے لے کر 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی چیئرمین ہیں جو الزام لگاتے ہیں دوسری پارٹیوں پر کہ وہ موروثی سیاست کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے بانی نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی تو مسلسل 30 سال سے پارٹی کے چیئرمین ہی رہے ہیں، صدر رہے ہیں یا چیئرمین رہے ہیں، جو بھی ان کا آئین و قانون پارٹی آئین کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ گریبان میں جا کے کہ وہ 30 سال سے پارٹی کے چیئرمین کیوں چلے آ رہے ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. انہوں نے پارٹی کے اندر ایسی لیڈرشپ نہیں چھوڑی کہ جس میں سیاسی میچورٹی ہوتی. چند ایک لوگ موجود ہیں پارٹی کے اندر لیکن ان کی آواز دبی ہوئی ہے. وہ اس لیے دبی ہوئی ہے کہ اگر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات سدھارنے کی بات کرتے ہیں کہ جو ملکی حالات کو بہتر کر سکیں، تو ان کے خلاف باہر بیٹھے ہوئے ٹرولرز آ جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی مطلب ہے کہ مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے. تو انہیں فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی بات تو سنیں پہلے اپنا. اگر آپ کو معاملات نہیں سدھارنے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بار بار مذاکرات کی بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو پارٹی کی اندر جو سیریس لیڈرشپ موجود ہے، جو معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے، تو ان کو آگے لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں، ان کو اختیار بھی دیں. یہ نہ ہو کہ مذاکرات ہو جائیں اور باقی بعد میں جب فائنل اسٹیجز آئیں تو بانی کی طرف سے کوئی جا کے کہہ دے کہ جی بانی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس جو ہے فضول ہوگی. پہلے جو پارٹی کے اندر لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد دیا جائے،
ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ مذاکرات کریں اور معاملے کو آگے بہتر انداز میں لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ سر آپ نے جو بات کی ہے کہ کچھ ٹولے ہیں یا پھر کچھ لوگ ہیں جو جب پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یا کوئی لیڈر اس طرح کی بات کرے تو ان کو ٹرول کیا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اور پھر وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا پھر یہ فلانا بندہ ہے یا پھر یہ اس کو مختلف سیاق و سباق کے خلاف اس کے خلاف ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ پھر دوبارہ نہ تو وہ بات کر سکتا ہے اور پھر نہ وہ آن ایئر آتا ہے، آن کیمرہ آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسے کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کون سا ٹولہ ہے؟ دیکھیے اس میں سمپل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مین وہ لوگ ہیں، وہ پارٹی کا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، یہ کچھ اور نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان پہ کنٹرول کریں۔ بانی سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ٹویٹر ہے میں نہیں استعمال کرتا۔ جب آپ کے پاس آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کے نام سے پوسٹ کون ڈالتا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ڈالتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ اپنے جو ٹرولرز کو کنٹرول کر سکیں، یا بانی کا بیان جو ہے از خود کہاں سے ہوا میں آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں، اور پارٹی کے اندر جو آپ نے کہا تھا اختلافات کی بات کر رہی ہے یا گروپنگ ہے، وہ میں آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے خود جو یہاں پہ موجود ہیں، یا چاہے کے پی کے اندر موجود ہیں، چاہے کہ سندھ میں ہیں یا مرکزی سطح پر موجود ہیں، وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گروپنگ ہے۔ اسی گروپنگ کی وجہ سے بانی بھی اندر ہیں اور جو پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہے۔ سر یہ بتائیے اگر ملاقاتیں اور مذاکرات دونوں ہی بند کر دیے جائے، نہ ملاقات ہو نہ مذاکرات ہو، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی؟ مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک بانی 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 کے الفاظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ہر ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں، ایک منگل اور جمعرات کو، روزانہ وہاں پر 2 دن وہاں پہ ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، 15 ہو 20 ہو یا 40 ہو جو بھی ہے، وہ اپنا نعرہ لگا کے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی 2 دن کی دکان چلتی ہے، پھر اسی پورا ان کا ہفتہ گزر جاتا ہے، ان کو روک لیا گیا، ان کو یہاں پہ کر لیا گیا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اور بھی مسائل موجود ہیں، پاکستان کے اندر اور بھی ایسے قیدی موجود ہیں جن کو انصاف نہیں ملا، یا جو ان کے مقدمات جو ہیں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے۔ ان قیدیوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ صرف بانی کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ بانی کو آج گرم پانی نہیں ملا اور ان کو ٹھنڈا پانی سے نہلا دیا گیا، اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا کو بھی فوکس کرنا چاہیے، پاکستان کے اصل مسائل ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، جس طرح کہ کل ڈی جی ایس پی آر نے جو واضح طور پر بتا دیا کہ کون دہشت گرد ہے، کون کس کو پشپناہی کر رہا ہے، کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری میڈیا کو چاہیے کہ فوکس کرے دہشت گردوں پر، اس کے خاتمے پر، اور جو اس کے ہینڈلرز ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر، ہماری سیاست کا رخ کیا ہو رہا ہے ابھی، مطلب کس طرف جا رہی ہے ہماری سیاست؟ دیکھیے سمپل یہ ہے کہ اس میں یوتھ کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ 60% یہاں کے پاکستان کے اندر یوتھ موجود ہے، لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں دی جا رہی اسی طریقے سے۔ ڈائریکشن آپ دے گی، حکومت دے گی یا انتظامیہ دے گی، اگر اس کا فوکس ہے، اگر وہ بہتر انداز سے کام کر سکتی ہے، ملک کے اندر استحکام کی بات کرتی ہے یا خوشحالی کی بات کرتی ہے، تو یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتا، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اور جو انٹرنیشنل آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلے جمہوریت کی استحکام ضروری ہے۔ ہم ایک بندے کے یا کسی ایک شخص کے پیچھے چلنے سے بجائے ہم یہ غور کریں، میں خاص طور پہ یوتھ سے بات کرتا ہوں، کہ وہ دیکھے کہ کسی کا ماضی کیسا تھا، اس کی پالیسیاں کیسی تھیں۔ ہم کسی کے نعرے پہ نہیں چلنے چاہیے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہمیں نعرے پہ توجہ دینے کی بجائے اس کے منشور پہ توجہ دیں۔ کیا وہ اپنے جو اس نے الیکشن کے دوران جو منشور پیش کیا تھا اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اس نے یوتھ کے لیے کیا رکھا تھا، کیا اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ یوتھ کو کرنا چاہیے، جو ان کے پاس آج کل ٹول ہے سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ کی صورت میں، اس میں ٹویٹر کی صورت میں، اس چیز کو استعمال کریں، اپنے مسائل بیان کریں، تو دنیا کی اٹینشن بھی ہوگی اور لوگوں کو پتہ بھی لگے گا ہماری یوتھ کیا سوچ رہی ہے۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا چاہیے، ہمیں آنکھیں اور کان کھلی رکھنے چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے اور کس تناظر میں کہہ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے
اپنی جو آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. ایک لیڈر منتخب یا پھر ایک مینٹور اگر کوئی نوجوان منتخب کرے تو اس کا ماضی ضرور دیکھ لینا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.